आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। اردو اکیڈمی ریاست تلنگانہ کی جانب سے ایسا لگ رہا ہے کہ اردو کی فروغ کے لیے کچھ کام کیا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے پہلے اردو اکیڈمی کی جانب سے کوئی کام نہیں ہوا ہے، بہت سے کام ہوئے ہیں، لیکن اب جو کام ہو رہا ہے وہ قابل دید ہے، کیونکہ نونہالوں میں جو بچے اردو سے ناشنا ہیں ان کو اردو سے ان کی شناخت کرانا، ان میں اردو سیکھنے کی خواہش کو پیدا کرنا، اس طرح کے اقدامات اب اردو اکیڈمی کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ وہ کیسے کیے جا رہے ہیں اس کے متعلق ہم آج جناب سردار سلیم صاحب جو یہاں پر موجود ہیں، جو ماہنامہ روشن ستارے اور قومی زبان اردو کے مدیر ہیں، اس خصوص میں ہم آپ سے تفصیلی طور پر جانکاری حاصل کریں گے۔ لیکن میں اس سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں اب تک اردو اکیڈمی مشاعروں کی سرپرستی کیا کرتی تھی، چھوٹے اخبارات کی سرپرستی کیا کرتی تھی، اور جو شعراء کی کتابیں تھیں اس کی طباعت میں ان کی مدد کیا کرتی تھی، لیکن اب اردو کے فروغ کے لیے صحیح معنوں میں ایک کام کیا جا رہا ہے۔ یہ ریاست کے اردو طبقے کے لیے کافی خوشی کی بات ہے کہ اردو اکیڈمی نے جو یہ اقدام کیا ہے۔ امیدیں تو کئی وابستہ ہیں اردو اکیڈمی سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہل اس بہترین مستقبل کی طرف پہلا قدم ہے جو یہاں کے عوام اردو اکیڈمی کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ سردار سلیم صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ماہنامہ روشن ستارے اور قومی زبان ان کتابوں کی اشاعت اور اس کی رکنیت سازی وغیرہ کا خیال اردو اکیڈمی کو کیسے ہے؟ روشن ستارے اردو اکیڈمی کا خواب تھا جو آج شرمندہ تعبیر ہوا ہے۔ یہ بچوں کا ایک منفرد رسالہ ہے۔ میں کہوں گا کہ نہ صرف حیدرآباد، نہ صرف صوبہ تلنگانہ، بلکہ پورے جنوبی ہند کا خواب تھا یہ کہ یہاں سے کوئی ایک ایسا رسالہ شائع ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت، رنگین اور ملٹی کلر شکن کاغذ پر چھپا ہوا ایک خوبصورت رسالہ ہے، جس میں اس کا سرورق ہے، اس کا بیک ٹائٹل ہے، اس میں ڈاکٹر مظفر حنفی کی نظم چھپی ہے، اس میں حمد ہے، نعت ہے، بچوں کی تصاویر ہیں، اداریہ ہے، یہ تو خیر ہے ہی، خوبصورت کہانیاں اور دلچسپ ڈرامے، سائنسی اور معلوماتی مواد، بچوں کے مشاغل کی چیزیں، ایکٹیویٹیز، اردو کوئز، ذہنی ورزش، لطیفے، تعلیمی خبرنامہ، بہت ساری چیزیں۔ خیر بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، رسائل ہندوستان بھر میں چھپتے ہیں، لیکن ہمارے علاقے سے کسی ایسے بچوں کے رسالے کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، اور یہ خواب آج حکومت تلنگانہ کی سرپرستی میں شرمندہ تعبیر ہوا ہے، اور یہ کام ہوا ہے صدر نشین تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی ڈاکٹر محمد رحیم الدین انصاری صاحب کی نگرانی میں۔ یہ انہی کی آنکھوں کا خواب ہے، اور اس کے کار پردازوں میں جو سب سے پہلا نام ہے وہ ڈاکٹر محمد غوث کا ہے، جو ہمارے ڈائریکٹر سیکریٹری ہیں اور اس رسالے کے مدیر ہیں۔ میں معاون مدیر ہوں۔ یہاں قومی زبان تو آپ جانتے ہیں ادبی، فنی، لسانی، تعلیمی جریدہ ہے، اور برسوں سے شائع ہو رہا ہے، اور آپ کی سرپرستی اس کو حاصل ہے۔ یہ بالکل نیا رسالہ ہے، اور اس کو عوام تک پہنچانے کے لیے، عام قاری تک پہنچانے کے لیے ہم سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں۔ تو جیسے کہ صاحب نے پوچھا مجھ سے کہ یہ رکنیت سازی کا خیال کیسے آیا، تو اسی پس منظر میں آیا۔ ہم چاہتے تھے کہ بھئی کتاب میگزین چھاپ لینا آسان ہے، لیکن اس کی نکاسی مشکل ہوتی ہے۔ اس کے لیے محبان اردو تک پہنچنے کے لیے ہم نے ایک راستہ نکالا اور رکنیت سازی مہم شروع کی۔ تو اب ہم ایک ہفتہ حج ہاؤس نامپلی کے احاطے میں، جہاں اردو اکیڈمی کا دفتر ہے،
یہاں ایک ہفتہ ہم رہیں گے. صبح سے شام تک ہم لوگوں سے ہم رابطہ کر رہے ہیں, اخبار کے ذریعے سے, ٹی وی کے ذریعے سے, اور پرسنل جو سوشل میڈیا کا طریقہ کار ہے اس کے ذریعے سے ہم کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے اس کی قیمت 50 روپے کا تو ہوگا, لیکن اکیڈمی چھاپ رہی ہے اس کو, تو ہم نے 15 روپے قیمت رکھی ہے. فی شمار ایک چائے کی پیالے کی قیمت ہے, اور زر سالانہ صرف 150 روپے ہے. بہت آسان ہے. یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر گھر کی زینت بنے, ہر گھر کی ضرورت بنے, بچوں کی تربیت کے لیے, بچوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے, بچوں میں معلومات کا ذخیرہ بھرنے کے لیے, بچوں کو اپنے اسلاف کی تاریخ سے واقف کروانے کے لیے. یہ ہر گھر کی ضرورت ہونا چاہیے اس کو. صرف 150 روپے ہم نے اس کی قیمت رکھی ہے. ہم یہاں ہیں, ہفتے کے بعد اتوار کے بعد ہم ہوں گے اردو مسکن خلوت میں. ایک ہفتہ وہاں پہ یہ کاؤنٹر رہے گا رکن سازی کا. اس کے بعد ہم مسجد عزیزیہ ہمایوں نگر کے پاس وہاں ہم کاؤنٹر لگائیں گے. اور الحمدللہ محبان اردو ذوق در ذوق آ رہے ہیں, اور میری یہی خواہش ہے کہ بھائی تشریف لائیں, اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. اگر اس رسالے کو زندہ رکھنا ہے تو اس کے خریداروں کی فہرست طویل ہونی بہت ضروری ہے. آپ کے پیسوں سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ رجسٹر میں آپ کا نام اور آپ کا پتہ درج ہو. وہ اس رسالے کی زندگی ہے, اردو کی زندگی ہے. آپ کی مادری زبان آپ کو آواز دے رہی ہے. تشریف لائیں اور ممبرشپ اختیار کریں. میں سٹی نیوز انڈیا ٹی وی چینل کے تمام ذمہ داروں کو ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ زحمت اٹھائی آپ نے, اور جو ہے یہ کوریج کیا, ہماری آواز کو ہمارے بھائی بہنوں تک پہنچایا. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے رسائل کو, اردو رسائل کو زندہ رکھنے کے لیے, اپنی زبان کو زندہ رکھنے کے لیے آگے بڑھیں. بہت بڑا کام نہیں ہے, بہت چھوٹا کام ہے. میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آئیں اور سبسکرائبرز کی فہرست میں اپنا نام ضرور درج کروائیں. بہت بہت شکریہ. میں ایک اور سوال آپ سے لے لیتا ہوں سردار سلیم صاحب. ایک بڑا طبقہ جو سوشل میڈیا پر مصروف ہوا کرتا تھا, لیکن لاک ڈاؤن کے بعد وہ طبقہ پھر سے پڑھائی کی طرف, مطالعے کی طرف پلٹا ہے. تو کیا اس بات کو غنیمت جانتے ہوئے قومی زبان جو رسالہ ہے اس میں کچھ ایسی دلچسپ معلومات اور ایسی باتیں شامل نہ کی جائیں جس سے کہ نوجوان طبقہ راغب ہو سکے, اور پھر ایک بار مطالعے کا شوق کی طرف جو نوجوان پلٹا ہے پھر اس کو قائم رکھا جا سکے؟ کہ اس کے لیے بھی کیا کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل کیے جا رہے ہیں. ہم اس میں جو مشمولات شامل کرتے ہیں وہ ادبی ہی نہیں ہوتی ہیں, اس میں بھرپور مواد ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ بھئی اب عصری تقاضا کیا ہے, بچے یا نوجوان طبقہ یا طلباء یا پھر دیگر حضرات جو مطالعے کی طرف راغب ہو رہے ہیں, ان کی من پسند تحریریں افسانے بھی ہیں, تحقیقی مواد ہے, تنقیدی مواد ہے, طبی مواد ہے. لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو کچھ بھی لاک ڈاؤن میں ہم پر بیتی ہے, لاک ڈاؤن میں جو کچھ بھی بیماریاں ہوں یا پھر بے روزگاری ہو, بہت سارے مسائل, ان سارے مسائل کا ذکر ہے. تو اس سے متعلق مواد ہم نے اس میں شامل رکھا ہے اپنے ادبی جریدے قومی زبان میں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے قاری تک زیادہ سے زیادہ مواد پہنچا سکیں, اور متنوع یعنی کہ موضوعات کا تنوع, ایک ہی موضوع نہ ہو, طرح طرح کے ایک گلدستے کی طرح, مختلف پھولوں کے گلدستے کی طرح مضامین کو سجا کر, غزلوں کو سجا کر, نظموں کو سجا کر اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کر سکیں. ہم اس کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. آپ ملاحظہ فرمائیں, اب قومی زبان بھی جو ہے بالکل ملٹی کلر اور بہت خوبصورت رنگین صفحات میں آ رہا ہے. اور اس میں ابھی ہم نے گزشتہ اگست اور ستمبر کا جو شمارہ شائع کیا تھا, اس میں ممتاز مزاح نگار پدم شری مشتبہ حسین پر خصوصی نمبر شائع کیا گیا تھا, جسے تمام ادبی حلقوں میں بہت پسند کیا گیا. اور ابھی جو تازہ شمارہ ہے وہ بھی آپ ملاحظہ کریں, اس میں بھی ابھی اکتوبر کا مہینہ ہے تو گاندھی جی کی ولادت کا مہینہ ہے, سر سید احمد خان کی ولادت کا مہینہ ہے, تو ہم نے اس کا بھی خیال رکھا ہے. ان پر بھی ہم نے مضامین شائع کیے ہیں, اپنے قومی رہنماؤں پر ہم نے مضامین شائع کیے ہیں, تاکہ ہمارے جو اسکالرس ہیں, جو طلباء ہیں, جو نئی نسل کے بچے ہیں, ان کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف کے کارنامے کیا تھے, ہمارے قومی رہنماؤں کے کارنامے کیا تھے, انہوں نے کس طرح سے جو ہے اس ملک کو چلایا اور اس ملک کے مستقبل کی راہیں ہموار کی. یہ سارے اسباق آپ کو اس میں ملیں گے, قومی زبان میں بھی اور روشن ستارے میں بھی.
بالکل وجہ فرمایا آپ نے کہ کس طرح سے ہمارے اسلاف نے اس ملک کی تعمیر و توسیع کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کی کیا خدمات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اردو اکیڈمی کی ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسلوں کو ہمارے اسلاف کے کارناموں سے روشناس کیا جائے، اور آج ضرورت بھی یہ ہے، اس بات کی بھی ہے کہ دیگر اقوام کو بھی یہ بتایا جائے کہ ہمارے اسلاف نے اس ملک کی تعمیر و توسیع میں اتنا گراں قدر اپنا رول ادا کیا ہے. بالکل آپ کی بات بجا ہے. اگر یہ ہوتا ہے قومی زبان میں، سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خدمت کی قوم میں ملت کی. علاوہ اس کے میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا رکنیت سازی کے لیے آپ حیدرآباد سے ہٹ کر دیگر اضلاع میں بھی آپ پہنچیں گے؟ جیسے کہ حیدرآباد سے جڑا ہوا محبوب نگر ہے، کریم نگر ہے، نظام آباد، ایسے اضلاع جہاں پر اردو کی پرورش ہوتی ہے اور جہاں پر اردو کو فروغ دینے کی کوششیں کی جاتی ہیں، کیا اس طرح ان اضلاع کا بھی دورہ کیا جائے گا رکنیت سازی کے لیے؟ کیا ریاست بھر تک قارئین تک پہنچانے کے لیے یہ کام بھی کیا جائے گا؟ جی، ہمارے عزائم میں، ہمارے نصب العین میں آپ نے جو کہا ہے وہ چیز شامل ہے، اور ہم اس رسالے کو ایک علاقائی رسالہ یا پھر ایک صوبائی رسالہ نہیں بنانا چاہتے. ہم اس کو ایک آفاقی رسالہ بنانا چاہتے ہیں. یہ صرف حیدرآباد کا نہیں، ریاست تلنگانہ کا نہیں، بلکہ پورے ہندوستان کا رسالہ ہے. اور جیسے کہ ابھی ہم نے ایک رکنیت سازی مہم شروع کی ہے، تو ہم نے شہر کے مختلف الگ الگ 3 علاقوں میں اس کو رکھا ہے فی الحال، اور انشاءاللہ جب یہ ہمارا کام پورا ہو جائے گا، ایک ہفتہ یہاں حج ہاؤس نامپلی میں، ایک ہفتہ پرانے شہر میں اردو مسکن خلوت مبارک، اور پھر اس کے بعد ایک ہفتہ ہمایوں نگر میں مسجد عزیزیہ کے پاس. اس طرح سے ہم نے یہ سوچا ہے، اور بعد میں یہ کام پورا ہونے کے بعد ہم اضلاع کا بھی رخ کریں گے، اور وہاں بھی ہم رکنیت سازی مہم ضرور چلائیں گے. یہ تو رہی بات آپ کاؤنٹر لگا کر رکنیت سازی کرنے کی. آن لائن رکنیت سازی کی بات چل رہی ہے، تو میں سادہ سلیم صاحب سے چاہتا ہوں کہ اس پر بھی کچھ وضاحت کریں. آن لائن ابھی یہاں آن لائن کا تو کوئی ایسی کوئی سہولت ہے نہیں، لیکن اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی تاکہ آپ زمانہ ٹیکنالوجی کا ہے، اور لوگ بیٹھے بیٹھے چاہتے ہیں کہ بھائی کہیں جانا نہ پڑے منی آرڈر کے لیے، کہیں پوسٹ آفس جانا نہ پڑے، بینک جانا نہ پڑے، بیٹھے بیٹھے بس بٹن دبا دیں فون کا اور پیسے پہنچ جائیں. لیکن فی الحال یہ سہولت دستیاب نہیں ہے. لیکن میں کوشش کر رہا ہوں اپنے اتھارٹیز سے، اپنے اعلیٰ عہدیداروں سے بات کر کے کہ بھائی اس طرح کی ایک سہولت ہم دیں تاکہ لوگ گھر بیٹھے بھی جو ہے اس کی ممبرشپ اختیار کر سکیں. لیکن فی الحال میری خواہش ہے کہ تھوڑی زحمت اٹھائیں. سال میں ایک ہی بار زحمت اٹھانی ہے، اور پورا سال ہر ماہ رسالہ چل کر بذریعہ ڈاک آپ کے گھر پہ آئے گا. ایک بار آپ کو زحمت کرنی ہے. تو ابھی ہم نے جناب سردار سلیم صاحب سے بڑی سے ہمارا اور گفتگو کی ہے روشن ستارے اور قومی زبان کے متعلق، اردو اکیڈمی کے اقدامات کے متعلق. میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ اردو اکیڈمی کا یہ اقدام کافی جو ہے سو سراہنیہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اردو دان طبقے کی بہت ہی حوصلہ افزائی ہوگی، اور اردو کے فروغ کے لیے یہ دو ماہانہ میں اپنا اہم رول ادا کریں گے. اسی کے ساتھ میں ویڈیو جرنلسٹ ظفر خان کے ساتھ متقی حسین اجازت چاہتا ہوں. سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز. دوستو، اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ تمام پروگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹینمنٹ پروگرام سے اپڈیٹ رہیں. دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز.